السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. یہ جو سبجیکٹ ہے وہ اسلامی عقیدے کے حوالے سے ہم کچھ بیسک انٹروڈکٹری کچھ ڈسکشن کریں گے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا کلاس کا اسکیجول اور کویشچنز کس طرح سے کرنے ہیں تو وہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. کلاس جو ہے وہ یہاں پاکستانی نماز کے ٹائم پہ آف ہوگی, بریک ہوگا. یعنی ابھی مغرب کا وقت ہے, مغرب کا وقت جو ہے وہ 7:25 سے 7:30 تک ہے, اور مغرب کا وقت جو ہے وہ 7:30 بجے تک ہم بریک لیں گے. تقریباً 10 سے 15 منٹ کا بریک ہوگا مغرب کا, اور پھر 7:45 بجے ہم 7:45 سے 8 ہم دوبارہ عقیدہ کی کلاس ریزیوم کریں گے. تو یہ ہو گیا ہمارا. تو ہم پاکستانی ٹائم کے نمازوں کے حساب سے ہم بریکس لیں گے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو کورس ہے عقیدہ, اس میں 2 کورسز ایک ساتھ چل رہے ہیں. ایک تو عالم عالمہ کا ہے اور ایک تأسیس کا ہے. تو یہ تأسیس جو ہے وہ 1 ایئر پروگرام ہے, اور اس میں کچھ سبجیکٹس نہیں ہیں جو عالم عالمہ میں ہیں. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ جو چاہتا ہے کہ ہم مطلب فنڈامنٹلز اور بنیادی باتیں دین کی وہ ہم سیکھ لیں 1 سال میں. تو یہ ایک طریقے سے 1 سال کا ڈپلومہ ہے التاسیس. اور عالم عالمہ کورس جو ہے وہ 2nd ایئر 3rd ایئر اس طرح موو آن کرے گا. یہ تاسیس جو ہے وہ یہ ایک پروگرام ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ہے وہ کوشچن اور آنسرز اور انٹریکشن ہماری کیسے ہوگی آن لائن. تو اس کے حوالے سے میں کچھ گائیڈ لائن شیئر کر دوں کہ اگر دوران یعنی لیکچر کے دوران اگر کسی کو ایسی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, مثال کے طور پر کوئی ایسا ایک کمپلیکس یا مشکل لفظ میں نے یوز کیا ہے جس کی میں نے وضاحت نہیں کی, تو وہ چیٹ پہ صرف وہاں پہ وہ لفظ لکھ دے گا, ورڈ. مثال کے طور پر میں عبادت کے بارے میں یا دوسری کوئی بات کر رہا ہوں اور عبادت کا مطلب کسی کو سمجھ نہیں آیا, تو وہ صرف چیٹ پہ عبادت لکھے گا. تو یہاں پہ کچھ ایشوز آ رہے ہیں کہ آڈیو صحیح نہیں آ رہی. اگر سب کے ساتھ یہی ایشو ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بالکل شارٹ, کیونکہ بڑے بڑے کویشچنز نہیں لکھنا کہ مثال کے طور پر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس ورڈ کا کیا مطلب ہے, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو لیکچر کے دوران صرف مشکل الفاظ کی وضاحت ہوگی. اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر آپ نے وہ صرف ورڈ چیٹ میں لکھ دینا ہے, ٹھیک ہے. اگر میں کوئی انگلش کا ورڈ استعمال کروں یا کوئی اردو کا مشکل ورڈ استعمال کروں تو وہ صرف ورڈ چیٹ میں لکھنا ہے اور میں اس کا میننگ بتا دوں گا. بڑے بڑے کویشچنز میں نہیں پڑھ پاؤں گا لیکچر کے دوران. ہاں, پھر جب میں اینڈ میں کلاس کے اینڈ میں 10 یا 15 منٹ کا ٹائم دوں گا کویشچنز کے لیے, تو اس میں جو ہے وہ کویشچنز سیکوینشلی جو پہلا کویشچن ہوگا وہ پہلے آنسر ہوگا, اسی طرح میں ان کو دیکھوں گا. دوسری رہی بات یہ کہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں ریپیٹ کر دوں بات, تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ وہ ویڈیو کو, کیونکہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, ان کے پاس جو اسٹوڈنٹس کے پاس یہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہوں گی, تو وہ ویڈیو کو واپس دیکھ لے کلاس ختم ہونے کے بعد. اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی تو نیکسٹ کلاس میں مجھے چیٹ میں کلاس شروع کرنے سے 5 منٹ پہلے میں یعنی شروع کے 5 منٹ میں یہ ٹائم دوں گا کہ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ وہاں پہ مجھے بتا دیں. تو ریپیٹیشن نہیں ہوگی. ریپیٹیشن جو ہے اگر دوبارہ ویڈیو میں دیکھ لیں گے, اگر اس سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر آپ نیکسٹ کلاس میں سوال کریں گے. میرا نام جو ہے وہ حنین ہے
اور میں کنٹینیوسلی یہاں پہ ابھی تو فی الحال میں چیٹ پڑھ رہا ہوں، لیکن میں چیٹ جو ہے وہ یا تو صرف چھوٹے ورڈز ہوں گے تو میں دیکھوں گا، یا پھر کلاس کے اینڈ میں جو سوالات ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ شروع کرتے ہیں. جو عقیدہ کیا ہے اس کی پہلے انٹروڈکشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیسک چیزیں ہیں عقیدہ کی. عقیدہ جو ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے، عقیدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں، کیا کیا نہیں پڑھتے، کیوں پڑھتے ہیں، اور یہ ایک الگ سبجیکٹ کیوں ہے. یہ ایک شرعی علوم ہے، اس کی ایک سائنس ہے، ایک برانچ ہے دینی علوم کی. تو یہ ایز اے اسپیسیفک الگ سے برانچ کیوں ہے، ہم اس کو ایسا کیا اس میں دیکھتے ہیں. ہم ڈائریکٹلی قرآن سے پڑھ لیں عقیدہ، تو اس کو ایز اے سبجیکٹ، ڈفرینٹ سبجیکٹ بنانے کی ضرورت کیا ہے. تو ہم یہ ساری انٹروڈکشن میں یہ باتیں کریں گے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہاں پہ میں اگر کچھ سمجھاؤں گا تو میں یہاں پہ بورڈ پہ نہیں لکھوں گا، بلکہ یہاں میں پاور پوائنٹ پہ بلٹ پوائنٹس لکھ دوں گا، تاکہ آپ کے لیے ایک طریقے سے یاد رکھنا اور ان پوائنٹس کو دیکھنا اور یہ آسان ہو جائے. اور یہ پوائنٹس جو ہیں بلٹ میں، چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ اردو کی بورڈ نہیں ہے، تو میں انگلش میں لکھوں گا. تو جو نوٹس ہیں میں جو سمجھانے کے لیے وہ میں انگلش میں لکھوں گا. اگر بالفرض کسی کو سمجھ نہیں بھی آ رہا تو میں اردو میں بھی ایکسپلین میں اردو میں کروں گا، لیکن یہاں پہ پاور پوائنٹ میں میں انگلش میں بلٹ فارم میں یہ پوائنٹس لکھوں گا جو میں سمجھا رہا ہوں گا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک انٹروڈکٹری گائیڈ لائنس تھیں. تو اس سے متعلق اگر کوئی ایشو ہے تو ابھی ڈسکس کر دیں، یا کوئی ریکویسٹ ہے تو ابھی یہاں پہ مجھے بتا دیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس 10-12 منٹ اور ہیں، تو ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن لیتے ہیں عقیدے پہ. بورڈ میرے پیچھے ہے، جو وائٹ کلر کا ہے یہ بورڈ ہے. ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ اردو میں ہے. بیسک میڈیم جو کلاس کا ہے وہ اردو ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ پاور پوائنٹ پہ میں پریزنٹیشن میں بلٹ فارم میں نوٹس انگلش میں لکھوں گا، تاکہ جن کو انگلش میں صحیح سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ انگلش میں بلٹ فارمز میں دیکھ لے، لیکن ان پوائنٹس کو میں ایکسپلین اردو میں ہی کروں گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی میں انٹریکشن کرنا چاہوں آپ سے، کوئی میں سوال کروں تو آپ اسی طرح چیٹ پہ جواب دیں گے. شروع کے میں 4-5 جواب دیکھ لوں گا اگر کوئی ڈسکشن مجھے کرنی ہو.